پھر نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایسی پاکیزہ تعلیمات دی کہ جن کو اپنانے سے پہلے تو فرد سنورتا ہے، فرد کے بعد ایک خاندان سنورتا ہے، اور خاندان کے بعد ایک معاشرہ سنورتا ہے، ایک قوم سنورتی ہے، اور جب قوم سنور جاتی ہے تو پورا جہان سنور جاتا ہے، پورا زمانہ سنور جاتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تعلیمات ہمیں عطا کی ہیں، وہ واضح اور بڑی پیاری تعلیمات دی، جن کے اندر مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے سب کچھ بتایا گیا کہ تمہیں زندگی پاک دامنی والی گزارنی ہے، تمہیں زندگی با حیا گزارنی ہے، تمہیں زندگی عفت والی گزارنی ہے، عصمت والی گزارنی ہے، تمہیں زندگی بے حیائی والی نہیں گزارنی، تم نے زندگی بدکاری والی نہیں گزارنی، تم نے زندگی گناہوں والی نہیں گزارنی، بلکہ تم نے زندگی بڑی سہلے، بڑی پاکیزہ گزارنی ہے۔ جب تم پاکیزہ زندگی گزارو گے تو تم اللہ کے محبوب بنتے جاؤ گے، اللہ کے محبوب بنتے جاؤ گے۔ اور پھر اس کا عملی نمونہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے سامنے صحابہ کی صورت میں پیش بھی کیا کہ جب وہ لوگ ایمان لائے، حیا اور عصمت کا پیکر بنے، گناہوں سے بچے، پاک دامنی کا پیکر بنے، وہ لوگ انہوں نے اپنے دامن حیات کو، دامن عمل کو گناہوں سے آلودہ اور ملوث نہیں کیا ہے، بلکہ بڑا پاکیزہ انداز اپنا کے اپنی زندگی گزاری کہ ان کی زندگی پر ملائکہ بھی رشک کرتے تھے، ملائکہ بھی ان کی زندگی کو دیکھ کے رشک کرتے تھے کہ زندگی یہ لوگ گزار رہے ہیں کہ جن کے پاس جذبات بھی ہیں، جن کے پاس خواہشات بھی ہیں، جن کے پاس جذبہ حیوانیت بھی ہے، جن کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گناہ کے قریب نہیں جاتے، وہ اپنے دامن کو بچاتے ہیں، وہ بے حیائی والی زندگی نہیں گزارتے، وہ حیا والی زندگی گزارتے ہیں، وہ گناہ والی زندگی نہیں گزارتے، بلکہ وہ کیا کرتے، وہ پاک دامنی والی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ان تعلیمات جو حیا کی تعلیمات تھی، جو پاک دامنی کی تعلیمات تھی، جو انسان کے دامن کو بچانے والی گناہوں سے جو تعلیمات تھی، وہ میرے آقا نے قوم کو عطا کی، امت کو عطا کی، اور قیامت تک درس دیا کہ تمہیں زندگی حیا والی گزارنی چاہیے، پاک دامنی والی گزارنی چاہیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٍ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، فرمایا ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، ایک امتیازی وصف ہوتا ہے، ہر دین کی کوئی نہ کوئی ایک ایسی نشانی ہے جو اسے سارے ادیان سے جدا کرتی ہے۔ اور یاد رکھو وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، اور اسلام کا اخلاق حیا ہے، اسلام والی زندگی حیا والی زندگی ہے، اسلام کا بنیادی وصف حیا ہے، اور حیا وہ وصف ہے انسانیت کا جو اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے، جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی آخر الزمان تک وہ حیا چلتا ہی رہا، باقی احکامات بدلتے رہے، باقی چیزیں تبدیل ہوتی رہی، لیکن حیا ایک ایسا وصف تھا جو ہر امت میں موجود رہا۔ پاک دامنی اور شرم و حیا کا ایلیمنٹ ایک ایسا ایلیمنٹ تھا جو اول دن سے لے کے آج تک بھی چلا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔